بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی ہسٹری سے آج ایک میں موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ نے نبوت، خاندان نبوت کے زیر سایہ آپ نے تربیت حاصل کی اور آپ کی پرورش ہوئی، اور اس پر آپ کو فخر بھی تھا اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ اور آپ بعض دفعہ اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت حاصل کی۔ تو یہاں پر ایک اہم چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک اہم پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک دعا دی تھی۔ اب یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اسے دین کا علم اور تعویل عطا فرما، اسے دین کا علم اور تعویل عطا فرما۔ اور اس کا پھر نتیجہ، یعنی کہ یہ بات تو حرف آخر ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منہ مبارک سے، زبان مبارک سے نکل گئی ہو اور اس کے اثرات پھر دنیا نے دیکھے ہیں، تاریخ میں وہ چیزیں محفوظ ہیں، کہ آپ کو پھر تفسیر کے اوپر ملکہ حاصل ہوا، ترجمان القرآن اور حبر الامت۔ حبر کا مطلب ہوتا ہے عالم، سب سے بڑا عالم۔ تو آپ اگر ہم قرآن پاک کی تفسیر کی بات کریں تو آپ سے بڑا مفسر قرآن ہمیں اسلامی ہسٹری میں صحابہ کرام میں نظر نہیں آتا۔ سب سے بڑے مفسر قرآن اگر یہ کبھی کوئی آپ سے پوچھ لے، یا مروزی جس طرح سے ہوتی ہے نا، تو سب سے بڑا جو مفسر قرآن ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یعنی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 14 سال تھی یا 15 سال تھی، 14 یا 15 سال۔ اور آپ سے جو حدیثیں مروی ہیں، یعنی کہ وہ والی احادیث جو آپ نے روایت کی ہیں، آپ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 1600 ہے۔ 1600، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرویات ہیں، آپ سے جو روایت کردہ جو احادیث ہیں، وہ 1600 ہیں۔ اب جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتائی آپ لوگوں کو کہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور وہ دعا حدیث میں محفوظ ہے کہ اللہ اسے دین کا علم اور تعویل عطا فرما۔ اس کی میں ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر میں اجازت چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجلس شورا بنائی گئی۔ مجلس شورا ایک بنائی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی اس کا رکن بنایا گیا۔ اب یہاں پر ایک مزیداری کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس مجلس شورا کے رکن تھے، اراکین تھے، وہ آپ سے بڑی عمر کے تھے اور آپ ان کے بچوں کی عمر کے تھے۔ یہ بات سمجھ لگی کہ آپ سب سے کم عمر رکن تھے مجلس شورا کے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دی۔ تو کچھ جو اکابر اور بزرگ صحابہ کرام تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو بڑے، ہماری عمریں زیادہ ہیں، اور ایک بچہ ہمارے ساتھ مجلس شورا میں آ کے بیٹھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تھوڑی سی بھنک ہوئی، تو آپ نے ایک دن مجلس شورا میں جب سارے اراکین اس مجلس میں موجود تھے، تو آپ نے ایک سوال، کوشچن پوچھا۔ آپ نے کہا جی کہ سورۃ النصر آپ نے تلاوت فرمائی، اور آپ نے اس کی تفسیر پوچھی صحابہ کرام کو، جی اس کی تفسیر بیان کریں۔ صحابہ کرام نے جو سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ مبارکہ کی جو تفسیر بیان کی، حضرت عمر فاروق اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ ذرا غور کریں، مجلس میں سارے بزرگ صحابہ کرام کی موجودگی میں سورۃ النصر تلاوت کی حضرت عمر فاروق نے، اور پھر تفسیر صحابہ کرام سے، بزرگوں سے پوچھی، اور انہوں نے جو تفسیر بیان کی، حضرت عمر فاروق اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ جی بیٹا آپ بتائیں، بچے تھے ابھی، آپ بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کے متعلق اطلاع دی ہے، ان کی وفات سے ان کو آگاہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسبات میں سر ہلایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو سب سے بڑے مفسر قرآن، یعنی کہ جو تفسیر آپ نے بیان کی،
وہ حرف آخر ہے، یعنی کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک ایک آیت مبارکہ کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں پتہ، اور پھر آپ نے لکھا بھی آپ کو فقہ میں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو جاہلی شاعری جو تھی اس کے اوپر عبور حاصل تھا، ملکہ حاصل تھا. تو مجھے آخر میں اپنی دعا میں، اور اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، ہماری ویڈیوز کے متعلق جو آپ کہنا چاہتے ہیں کومنٹس باکس میں اس کو ضرور آپ لوگ ہمیں اس سے آگاہ کریں، اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.